میرے بزرگ معزز اور معتبر سامعین کرام، عشرہ محرم کی آج 8 تاریخ اور غالباً 6 نشست ہے کہ جس کا عنوان فاذکرونی اذکرکم، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ مسلسل سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں کہ کس کس نے اللہ کا ذکر کیا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کا ذکر کروں گا، اور بار بار یہ عرض ہو رہا ہے کہ اللہ جو ذکر کرتا ہے وہ اپنی لامحدودیت کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم خاکی بندے محدود ہیں، وہ لامحدود ہیں۔ جس کسی نے بھی اللہ کا ذکر کیا، چاہے وہ انبیاء ہوں اوصیاء ہوں، سب نے محدودیت کے ساتھ کیا، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں اس کا ذکر لامحدودیت میں کروں گا۔ جب تک اللہ رہے گا ان کا ذکر رہے گا، جب تک قرآن کریم رہے گا ان کا ذکر رہے گا، اور یہ دونوں چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس قرآن مجید میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، وہ قرآن مجید کہ جس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اس قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا اس قرآن مجید میں کہ جس کے لیے ارشاد رب العزت ہے کہ یہ وہ کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب کی بھی گنجائش نہیں ہے اور اختلاف کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر پھر آواز دیتا ہے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ دیکھیے عزیزان محترم، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اوپر ہم سب کا اعتماد ہے، یقین ہے، اور قرآن سے ہر مسلمان کو لگاؤ ہے، پیار ہے۔ قرآن کی بات کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، کسی کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن مجید کی بات ہر کوئی مانتا ہے، اس لیے کہ یہ اس اللہ کی جانب سے نازل ہے کہ جو اللہ واحد ہے، یہ اس اللہ کی جانب سے نازل ہے کہ جو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور عزیزان محترم، قرآن کبھی اختلافی بات نہیں کرتا۔ یہ آیت جو میں نے عرض کی ہے قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں، اور ہر آیت اپنا ذاتی حق رکھتی ہے، لیکن بعض آیات واقعہ بتانے کے لحاظ سے کچھ زیادہ ہی اہم اور امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے عزیزان محترم کہ اگر انسان غور کرے، فکر کرے، تدبر سے کام لے، گہرائی میں اترے، گہرائی میں اترے، تو نہ جانے کس آیت کے کس پہلو میں انسان کو نجات مل جائے اور انسان ہدایت یافتہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تو کیا ارشاد ہوا قرآن مجید میں قرآن کے حوالے سے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک تمہیدی گفتگو ہے۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہمارا پورا دین ڈیپینڈ کرتا ہے قرآن کے اوپر، پورا دین اعتماد کرتا ہے قرآن کے اوپر۔ اگر قرآن ہی مشکوک ہو گیا تو پورا دین ڈاؤٹ فل ہو جائے گا۔ اگر قرآن ہی مشکوک ہو گیا، قرآن پر اعتماد نہ رہا، تو پھر توحید یقینی نہیں رہے گی۔
رسالت میں شک ہونا لازم ہو جائے گا، زکوٰۃ کی اپنی کوئی نوعیت باقی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن ہی میں اختلاف مان لیا جائے، جب قرآن ہی میں مشکوک ہو جاؤ گے تو پھر پورے دن میں مشکوک ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو پہلے ہمیں قرآن پر اتحاد رکھنا ہے، قرآن پر یقین رکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس کے لیے یہ قرآن بہترین جو میں نے آیت پیش کی ہے، بہترین ثبوت پیش کر رہی ہے قرآن کو اللہ کی کتاب ہونے کے حوالے سے اور قرآن کو پاکیزہ بنانے کے اعتبار سے۔ اصطلاحی جملہ ہے، یعنی اگر ہمیں اپنے کو اللہ والا ثابت کرنا ہے تو ہمیں پہلے اختلاف کو ختم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ خدا اختلاف کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کے حوالے سے جو دلیل دی ہے خدا نے وہ یہ کہ قرآن میں اختلاف نہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اس قرآن میں ان تمام کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر کیا ہے، اس لیے پہلے تھوڑا سا قرآن سن لیجئے۔ اور اللہ کے دشمن بھی کم نہیں، قرآن کے دشمن بھی کم نہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں اختلاف نہیں، لیکن بہت سے افراد ہیں کہ قرآن میں اختلاف ثابت کر کے چلے ہیں کہ قرآن میں اختلاف ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے بحث چلی تھی کہ قرآن میں اختلاف ہے، اور دلیل بھی دی گئی تھی کہ قرآن میں اختلاف کیسے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں اختلاف نہیں۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں اختلاف ہے، یعنی اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور اب اللہ کے مقابلے پر لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اختلاف ہے۔ خدا منع کر رہا ہے، انسان کہہ رہے اختلاف، اور دلیل کیا پیش کی؟ دلیل قرآن کی آیت لا رہے ہیں۔ پہلی آیت لائے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن میں قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جن اور انس مل کر ایک ایسا قرآن بنا کر لے آئے جیسا ہم نے پیش کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، جیسا ہم نے قرآن پیش کیا ہے ایک ایسا قرآن بنا کر لے آئے۔ اب قرآن کا مطلب کیا ہے؟ 30 پارے، 6666 آیات، 114 سورے، 558 رکوع، یہ قرآن کا مجموعہ ہے۔ ایک آیت یہ پیش کی، دوسری آیت کیا پیش کی؟ اس کے بعد ارشاد ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تم ایک کام کرو، جب تم پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو 10 آیتوں کا جواب لے کر آ جاؤ۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، پہلی جگہ کیا کہا؟ 30 پاروں کا جواب، پورے قرآن کا جواب۔ دوسری آیت میں کیا کہا؟ یہ وہ پیش کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اختلاف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی اختلاف نہیں، لیکن انسان دلیل پیش کر رہا ہے قرآن میں اختلاف ہے کہ 10 سوروں کا جواب لے کر آ جاؤ۔ اب 10 سوروں کا بھی جواب نہیں آیا تو پھر تیسری جگہ ارشاد ہوا کہ اگر تم 10 سوروں کا بھی جواب نہیں لا سکتے تو ایک کام کرو، صرف ایک سورے کا جواب لے کر آ جاؤ۔ یعنی 3 چیلنج قرآن میں موجود ہیں۔ پہلے چیلنج میں کہا اللہ نے کہ پورے قرآن کا جواب لے کر آؤ، دوسرے چیلنج میں کہا کہ 10 سوروں کا جواب لے کر آؤ، تیسرے چیلنج میں کہا کہ ایک سورے کا جواب لے کر آؤ۔ تو لوگ دلیل پیش کر رہے ہیں، کچھ عرصے پہلے بحث چلی تھی قرآن میں اختلاف ہے، دلیل کے طور پر یہ تینوں آیتیں پیش کی کہ پروردگار عالم نے ایک جگہ 114 سوروں کا جواب مانگا، دوسری جگہ 10 سوروں کا جواب مانگا، تیسری جگہ ایک سورے کا جواب مانگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں بھیا قرآن میں اختلاف نہیں، تمہاری فکر میں اختلاف ہے، قرآن میں اختلاف نہیں۔ جب ہم نے رسول سے سوال کیا، فرزند رسول سے سوال کیا کہ فرزند رسول ان آیتوں کا ذرا مفہوم بتا دیجئے کہ پروردگار عالم نے ایک جگہ 114 سوروں کا جواب مانگا، دوسری جگہ 10 آیتوں کا جواب، 10 سوروں کا جواب مانگا، تیسری جگہ ایک سورے کا جواب مانگا، تو فرزند رسول نے یہی جواب دیا تھا کہ قرآن میں اختلاف نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے یہ 3 آیتیں اس لیے
وآل محمد یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا قرآن پڑھ رہا ہوں تو کوئی اختلافی بات نہیں ہے قرآن مجید میں الزام ہوتے ہیں. اور جب کہا کہ اس سورے کا جواب لاؤ تو اللہ کے رسول نے بھی کمال کر دیا. جب یہ آیت آئی نا اس سورے کا جواب لاؤ تو اللہ کے رسول نے کمال کر دیا. اس آیت کو مجمع عام میں لا کر کیا کیا؟ ایک سورہ لیا اور سورہ لے کر کعبے کی دیوار کے باہر لٹکا دیا. تاریخ آپ لوگوں کے سامنے ہے. کیا کیا رسول نے؟ ایک سورہ لیا اور کعبے کی دیوار کے باہر لٹکا دیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رسول نے اللہ نے ایک سورے کا چیلنج دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ کون سی سورہ. اب کوئی بھی سورہ 114 سورے ہیں قرآن مجید میں, ان 114 سوروں میں سے کوئی بھی ایک سورے کا جواب لے کر آ جاؤ. تو اللہ کے رسول نے سورہ لٹکایا. آپ سوچ رہے ہیں کوئی لمبا چوڑا سورہ 2.5 پاروں والا سورہ بقرہ نہیں. عزیزان محترم 2.5 پاروں والا سورہ بقرہ نہیں لٹکایا رسول نے. سورہ فیل ہاتھی والا سورہ, سورہ فیل ہے نا قرآن میں, کیا مطلب ہاتھی والا سورہ نہیں. عزیزان محترم رسول نے یہ بھی نہیں لٹکایا بلکہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ کعبے کی دیوار کے باہر لٹکا دیا. سورہ کوثر وہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. لٹکایا پیغمبر نے کہ آؤ دیکھو, تلاوت کرو, غور کرو, سمجھو, اس کے بعد جواب لاؤ. عزیزان محترم ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارا اور آپ کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. سب مانتے ہیں اللہ کو, اللہ کی کتاب قرآن کو. ابو لہب بھی مانتا تھا, ابو جہل بھی مانتا تھا, عتبہ بھی مانتا تھا, عتیبہ بھی مانتا تھا, شیبہ بھی مانتا تھا, ولید بھی مانتا تھا. سب اللہ کی کتاب مانتے تھے, مانتے سب تھے مگر تسلیم نہیں کرتے تھے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہی آیت ہے کہ جیسے ہی رسول نے سورہ لٹکایا آنے کے بعد تمام کافروں نے پڑھا. پڑھنے کے بعد ایک جملہ کار سنیے کیا کہا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب جیسے ہی یہ پڑھا تو تمام کافروں نے ایک زبان ہو کر کہا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ, یہ بشر کا کلام نہیں ہے. بشر کا کلام نہیں ہے. تو مانتا تھا ابو لہب بھی مگر تسلیم نہیں کرتا تھا. مانتا تھا ابو جہل بھی اللہ کا کلام ہے, بشر کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہوا. تو مانتے سب تھے کہ اللہ کا کلام ہے لیکن تسلیم نہیں کرتے تھے. اب جیسے ہی سورہ لٹکا لوگ تلاوت کرنے لگے, کسی سے جواب بن نہ پڑا. 1400 سال گزر گئے. یہ چیلنج قرآن میں موجود ہے کہ مولا یہ کمنٹ میں انشاءاللہ محسوس ہوں گے. جملہ سنیے گا, 1400 سال گزر گئے. یہ چیلنج آج تک قرآن میں موجود ہے. یا یوں کہہ دیا جائے کہ انسان نے بہت ترقی کری لیکن سورے کا جواب نہ آ سکا. انسان چاند پر چلا گیا, سورے کا جواب نہ آ سکا. انسان نے کمپیوٹر بنا لیا, سورے کا جواب نہ آ سکا. انسان نے انٹرنیٹ بنا لیا, سورے کا جواب نہ آ سکا. انسان نے بہت کچھ بنا لیا لیکن سورے کا جواب نہ آ سکا. تو اب جملہ کہوں, ارے اللہ کے رسول نے جس کو کعبے کی دیوار کے باہر لٹکایا جب آج تک اس کا جواب نہ آ سکا, تو جس کو اللہ نے اتارا ہی کعبے میں اتنی ترقی کی ہے دنیا میں, چاند پر قدم رکھ دیا لیکن آج تک کسی نے اس چیلنج کو نہیں توڑا. آج تک یہ چیلنج موجود ہے کہ قرآن کے ایک سورے کا جواب دے کر آ جاؤ. تو عزیزان محترم یہ چیلنج تا قیامت رہے گا, اس لیے کہ یہ اللہ کا چیلنج ہے اور اللہ کا چیلنج کوئی توڑ سکتا ہی نہیں. تو قرآن کیا ہے؟ جب قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ محسوس ہوتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن, لیکن عزیزو قرآن ہے کیا؟
قرآن کہتے کسے ہیں؟ قرآن کے معنی ہے کیا؟ قرآن کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ دیکھیے کسی بھی چیز کا ایک نام رکھا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ ایک عظیم الشان بلڈنگ کو قصر کا نام دینا یہ ہمیں شعور دلاتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے۔ تو کسی کا نام رکھنا کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تو قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کے مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو بھیا توریت آپ کی کتاب ہے، زبور آپ کی کتاب ہے، انجیل آپ کی کتاب ہے، کہا نہیں یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو پھر قرآن کو قرآن کہتے کیوں ہے؟ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ کہا قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا۔ توجہ ذرا محترم، قرآن کی کیا معنی ہے؟ قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا، اور یہ نازل ہی جب ہوا جب یہ پڑھا جا چکا تھا۔ توجہ ذرا محترم، یہ نازل ہی جب ہوا جب یہ پڑھا جا چکا تھا۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہوا، کیا ارشاد ہوا؟ کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو ایک سورہ کا لفظ نہیں کہا، بلکہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ تو جب یہ عربی میں نازل کیا گیا قرآن ہے، اور قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا۔ قرآن کی کیا معنی ہے؟ پڑھا ہوا، جو نازل ہونے سے پہلے پڑھا جا چکا ہو۔ اب قرآن کے معنی آپ نے دیکھے کہ پڑھا ہوا، قاری کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے والا، قرأت کے معنی ہوتے ہیں جس کی قرأت کی جائے، تلاوت کرنا۔ تو اللہ کے 102 ناموں میں قاری ہے نہیں۔ قاری کے کیا معنی ہے؟ انشاءاللہ محسوس ہوگے۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھا جا چکا ہو۔ قرأت کسے کہتے ہیں؟ پڑھنا۔ قاری کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھ رہا ہو۔ تو اللہ کے 102 ناموں میں قاری ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو پڑھا نہیں۔ جب قاری اللہ کے ناموں میں 102 نام ہے، پروردگار کے 102 ناموں میں اللہ قاری ہے نہیں، تو اللہ نے تو پڑھا نہیں۔ اور نعوذ باللہ ہمارے عقیدے سے نہیں، نعوذ باللہ رسول اللہ پڑھے لکھے تھے نہیں۔ وجہ مطلب نعوذ باللہ رسول اللہ امی تھے، پڑھے لکھے تھے نہیں۔ تو قرآن کو پڑھا کس نے؟ اللہ کے 102 ناموں میں قاری ہے نہیں، رسول اللہ نعوذ باللہ پڑھے لکھے تھے نہیں، تو قرآن کو نازل ہونے سے پہلے پڑھا کس نے؟ تو اب ہمیں تاریخ کو دیکھنا پڑے گا کہ آئیے تاریخ کا مطالعہ کریں کہ قرآن کو نازل ہونے سے پہلے کس نے پڑھا۔ اب جب ہم نے تاریخ کے اور آپ کو پلٹنا شروع کیا، کعبے میں پہنچے، علی کی ولادت ہوئی، رسول پہنچے، علی نے کہا یا رسول اللہ، کہے تو توریت سنا، زبور سنا، انجیل سنا، یا قرآن۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یا علی، یا علی، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جنازان محترم، تو اللہ کے 102 ناموں میں جب قاری نہیں ہے، رسول اللہ امی ہے، تو کس نے پڑھا؟ آئیے ہم دکھاتے ہیں۔ علی جب کعبے میں آئے تو اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن علی نے سنایا، اور جب علی نے سنایا تو رسول نے بھی یہ نہیں، رسول نے بھی سند دی۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، سنتے رہتے ہیں، رسول نے کیا سند دی؟ اے علی 3 دن کا بچہ ہے، 3 دن کے بعد رسول پہنچے ہیں کعبے میں، رسول نے کیا کہا؟ اے علی توریت صاحب توریت سے بہتر پڑھی، انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی، زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھی، اور قرآن مجھ جیسا پڑھا، اور قرآن مجھ جیسا پڑھا۔ میں کہوں گا رسول اللہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجھ جیسا پڑھا؟ تو شاید آواز رسول آئے، ارے نادان تمہیں نہیں معلوم ابھی تک کوئی سنانے والا موجود ہی نہیں تھا، اب علی آ گئے ہیں، ہماری گفتگو چلتی رہے گی۔ اور ذرا مطلب قرآن کسے کہتے ہیں؟ جو نازل ہوئی قرآن ہوا۔ لیکن اس ممبر رسول سے ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں، توریت الگ ہے،
موسیٰ الگ ہے، زبور الگ ہے، داؤد الگ ہے، انجیل الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے. لیکن عزیزو، ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، جو قرآن ہے وہی محمد ہے، جو محمد ہے وہی قرآن ہے. کہیں گے کیسے؟ محمد تو ایک انسان ہے اور قرآن ایک بک ہے، ایک کتاب ہے. بھائی یہی تو فرق ہے ہم میں اور تم میں. تم نے محمد کو ایک انسان جانا، ایک بشر جانا، اپنے جیسا جانا، اپنے جیسا. کس کو؟ محمد کو. کون محمد؟ جو فخر انبیاء ہے، اپنے جیسا جانا. لیکن ہم کہہ رہے جو قرآن ہے وہی محمد ہے. کہنے والے نے کہا کہ کیسے؟ قرآن ایک کتاب ہے، محمد ایک عام انسان ہے. میں نے کہا تم نے غور نہیں کیا، رسول کی فضیلت کو کیوں گھٹاتے ہو؟ قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن کو پڑھا ہے. تو سورہ یوسف نہیں پڑھا؟ کہا سورہ یوسف بھی پڑھا ہے. کہا غور کر کے نہیں پڑھا؟ کہا کیسا غور کرنا؟ کہا غور کر کے پڑھو کہ جب زلیخا کو تانا زنی ہوئی، رسول کو اپنے جیسا کہنے والی سنیے. عزیزان محترم، رسول کی فضیلت ہم سے پوچھے کہ رسول کہتے کسے ہیں؟ سورہ یوسف پڑھے. جب زلیخا کو تانا زنی ہوئی تو زلیخا نے کیا کیا؟ یوسف کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ یوسف تانا زنی ہو رہی ہے، آپ ایک کام کریں، میں محفل سجاتی ہوں اور آپ اس محفل کے درمیان سے عورتوں کے بیچ سے گزر جائیں. یوسف نے تسلیم کیا. قرآن سنا رہا ہوں. اب محفل سجی. محفل سجنے کے بعد زلیخا نے کیا کیا؟ تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک نیمبو اور ایک ایک چھری تھما دی اور کیا کہا کہ جب یوسف تمہارے درمیان سے گزرے تو کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ چھری چلا دینا نیمبو پر. اب عورتیں آمادہ، چھری ہاتھ میں لے کر، نیمبو ہاتھ میں لے کر. زلیخا نے حکم دیا یوسف کو. یوسف عورتوں کے بیچ میں سے گزرے. اب کیا ہوا؟ زلیخا نے اشارہ کیا عورتوں کو کہ چھری چلا دو. اب عورتیں یوسف کے حسن کو دیکھ رہی ہیں اور چھری چلا رہی ہیں. یوسف کو دیکھ رہی ہیں، چھری چلا رہی ہیں. اب کیا ہوا؟ چھری نیمبو سے پھسل کر انگلیوں تک آ گئی، انگلیاں کٹ گئی، خون بہہ گیا، لیکن خبر کسی کو نہ ہوئی. لیکن یہاں پر عورتوں نے ایک جملہ کہا جس کو پروردگار عالم نے قرآن کی آیت بنا دیا. کیا کہا عورتوں نے؟ حاشا للہ ہے. کہتے رسول ہم جیسا. عورتیں کیا کہہ رہی ہیں یوسف کو دیکھ کر؟ حاشا للہ ہے، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ارے عورتیں ہیں، بے دین ہے، ابھی دین آیا نہیں، ابھی شریعت آئے نہیں، لیکن یوسف کو دیکھ کر کیا کہہ رہی ہے کہ قسم خدا کی یہ کوئی بشر نہیں ہے. جملہ سنیے گا. عورتیں ہیں، دین آیا نہیں، شریعت آئی نہیں، ابھی کافرہ ہے، نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، بے دین ہے، لیکن یوسف کو دیکھ کر کہہ رہی ہے حاشا للہ ہے، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ارے عورتوں کا معیار نظر تو اتنا بلند کہ وہ یوسف کو اپنے جیسا نہ کہے اور تم فخر یوسف کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو. سلمان بھیجے قرآن ہی پر بات چل رہی ہے اور قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، آپ محظوظ ہو رہے ہیں. قرآن سے باہر کی بات تو نہیں ہے. تو کیا کہا عورتوں نے؟ حاشا للہ ہے. سورہ یوسف کی آیت حاشا للہ ہے ما ھذا بشرا. قسم خدا کی یہ کوئی بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کریم ملک معلوم ہوتا ہے. تو عورتوں کا معیار نظر کتنا کہ وہ یوسف کو بشر نہ کہیں. اور آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول ہم جیسا. تو رسول کی فضیلت کو جانو، رسول کی عظمت کو سمجھو. یہ قرآن بڑی
عظمت والی کتاب ہے، اور قرآن میں کیسی کتاب ہے کہ جو قرآن نازل ہوا کس طریقے سے نازل ہوا کہ مومنین کے لیے شفا بن کر آیا اور رحمت بن کر آیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ شفا بھی ہے رحمت بھی ہے، کس کے لیے؟ مومنین۔ لیکن آگے کا جملہ قرآن کا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہ ظالمین کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ مسلمانوں کا، انسانوں کا کیا نظریہ ہے قرآن کے حوالے سے کہ جو بھی قرآن کی تلاوت کرے وہ ثواب کا مستحق ہو جائے، جو بھی قرآن کو پڑھے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، جو بھی قرآن کو سمجھے پڑھے تلاوت کرے وہ ثواب کا مستحق ہو جائے۔ لیکن قرآن اس نظریے کی تفسیر کر رہا ہے، اس نظریے کو ریجیکٹ کر رہا ہے کہ قرآن سب کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ مومنین کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے، اور ظالمین کے لیے قرآن مجید خسارہ ہے۔ اب سنیں، اب پورے قرآن مجید کو پڑھ ڈالیے، اللہ نے جہاں بھی مومنین کے مقابلے پر رکھا وہ مومنین کے مقابلے پر تین کریکٹر کو رکھا۔ واحد آیت ہے قرآن مجید کی کہ جہاں پر مومن کے مقابلے پر ظالمین کو رکھا ہے۔ یہ قرآن رحمت اور شفا ہے مومنین کے لیے اور ظالمین کے لیے خسارہ ہے۔ واحد آیت ہے جہاں بھی قرآن مجید میں مومن کا تذکرہ ہوا تو پروردگار عالم نے تین کریکٹر پیش کیے، یا مشرک یا کافر یا منافق۔ اللہ نے مومن کے کردار کو پسند کیا، تو جہاں بھی قرآن مجید میں مومن کا لفظ ہے تو یا مومن کے مقابلے پر مشرک، یا مومن کے مقابلے پر کافر، یا مومن کے مقابلے پر منافق۔ لیکن واحد آیت ہے قرآن مجید کی کہ جہاں پر پروردگار عالم نے تینوں لفظ کو نظر انداز کر دیا، نہ مومن کے مقابلے پر لفظ مشرک کو رکھا، نہ لفظ کافر کو رکھا، نہ لفظ منافق کو رکھا، بلکہ لفظ ظالم کو رکھا۔ اب جملہ کہوں، عزیز و ظالم کسی بھی مذہب میں ہو سکتا ہے، یا یوں کہہ دوں ایک نمازی بھی ظالم ہو سکتا ہے، ایک روزے دار بھی ظالم ہو سکتا ہے، ایک حافظ قرآن بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آپ نمازی کو ظالم کہہ رہے ہیں، آپ قرآن کو ظالم کہہ رہے ہیں، کا دلیل سننا ہے تو کربلا کے میدان میں چلو، یزیدی لشکر میں نمازی بھی تھے، ظالم تھے، حافظ قرآن کے ظالم تھے۔ سلمان ظالم کے لیے فائدہ نہیں ہے قرآن۔ ظالم کا دائرہ بہت وسیع ہے، ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں کسی کے اوپر ظلم کروں تو میں ظالم ہوں، تو ظالم کا دائرہ یہ نہیں کہ ظالم صرف کافر ہی ہوتا ہے، ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کربلا میں کیا مسلمان نہیں تھے یزیدی لشکر میں؟ نماز وہاں بھی ہو رہی تھی، لیکن قرآن نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ قرآن کا دعویٰ ہے کہ ظالم کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ حافظ قرآن تھے یزیدی لشکر میں، لیکن محافظ قرآن کو شہید کر رہے تھے، تو قرآن نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو عزیزان محترم، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور جب اللہ کے رسول نے قرآن پیش کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کو کیسے تسلیم کریں، کیسے مانیں، ہم تو 360 خداؤں کے ماننے والے ہیں۔ جب رسول اسلام لے کر آئے، دین پہنچانا شروع کیا، اس وقت مکے میں ہر قسم کا خدا تھا۔ کوئی اولاد دینے والا خدا، کوئی رزق دینے والا خدا، کوئی کاروبار دینے والا خدا، کوئی حاجت کو پوری کرنے والا خدا، کوئی بدھ کا خدا، کوئی منگل کا خدا، یعنی ہر قسم کے خدا موجود تھے اس زمانے میں۔ جاہلیت کا دور تھا، 360 خداؤں کی پرستش ہوتی تھی۔ جب رسول آئے اور رسول نے اسلام پیش کیا،
تاکہ اس قرآن کو مانو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو ہم کیسے مانیں؟ ہم تو 360 خداؤں کے ماننے والے ہیں، تاکہ اس کو مانو۔ تو رسول پہ پھر وہی تانا زنی ہوئی کہ یہ قرآن محمد نے خود بنایا ہے، محمد نے خود بنایا ہے، محمد نے خود بنایا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ تو اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے محمد، اس لیے یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں آیا بلکہ محمد نے خود بنایا۔ تو جب رسول پر تانا زنی ہوئی، پروردگار عالم نے کہا کہ محمد ان سے کہہ دو کہ اگر انہیں شک ہے کہ محمد نے قرآن بنا لیا تو کہا کہ ایک آیت کا جواب لے آئے، جیسا بھی عرض کیا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بس اس آیت کو دیکھ لیجئے اور باب رحمت تمام کر رہا ہوں۔ کیا کہا پروردگار عالم نے کہ ایک سورے کا جواب لے کر آ جاؤ، اور کھلا چیلنج سارے جن پوری کائنات مل کر اگر محمد نے پورا قرآن بنا لیا، 114 سورے بنا لیے، تو پوری کائنات مل کر اور کائنات میں جتنے بھی جن ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کے سب ایک سورہ بنا کر لے آ جاؤ۔ محمد نے اگر 114 سورے بنائے تو تم خالی ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ اور حضرات محترم، قسم خدا کی کھلی ہوئی چھوٹ دے دینا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں۔ بات یہیں پہ تمام نہیں، بلکہ اللہ نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ خاموش بیٹھے ہیں، ابھی آپ کی خاموشی ٹوٹنے والی ہے۔ کہا پروردگار نے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا بنا ہے دعا سے، دعا کے معنی ہوتا ہے پکارنا۔ وَادْعُوا پکارو، پکارو، پروردگار کہہ رہا ہے اس آیت میں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، پکارو، پکارو، پکارو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ابو لہب سے، ابو جہل سے، پوری کائنات سے پکارو۔ کس کو پکارے؟ شہداءکم، اپنے اپنے آقا کو پکارو، اپنے اپنے مولا کو پکارو، اپنے اپنے مددگاروں کو پکارو۔ آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا، میں نے بھی پڑھ دیا، لیکن اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ اللہ نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، پکارو، پکارو۔ کسے پکارے؟ شہداءکم، اپنے آقا کو، اپنے مولا کو، اپنے مددگاروں کو۔ تو میں جملہ کہوں، ارے جو اللہ ابو لہب کو اپنے آقا کو پکارنے سے نہ روکے وہ ہمیں علی کو پکارنے سے سلمان بھیجے نا محمد۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، پکارو اپنے آقا کو۔ آگے کیا کہہ رہی آیت؟ ابھی آیت پوری نہیں ہوئی۔ اپنے آقا کو پکارو، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آقا کو پکارو، لیکن آج کا زمانہ کیا ہے؟ کسی کو نہ پکارو اللہ کے علاوہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے آقا کو پکارو، اور آگے کیا ہے؟ کیا ان کنتم صادقین، اگر سچے تو پکارو اپنے آقا کو۔ ایک بات ہوتی ہے کنڈیشنل، ایک بات ہوتی ہے انکنڈیشنل۔ کنڈیشنل، انکنڈیشنل، جسے عربی لینگویج میں شرط اور مشروط کہا جاتا ہے۔ مثال، نماز سے پہلے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں۔ تو نماز سے پہلے وضو کیا ہے؟ شرط، مشروط نماز، یعنی شرط نماز کی کیا ہے؟ پہلے وضو۔ وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، یعنی اگر یہ ہے تو یہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرط اور مشروط، کہتے ہیں کنڈیشنل۔ اگر یہ ہے تو ایک چیز دوسری چیز پہ ڈیپینڈ کرے، منحصر ہو، تو اس کو عربی زبان میں شرط و مشروط کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں کنڈیشنل۔ تو اللہ نے یہاں پر کنڈیشنل بات کہی ہے، شرط و مشروط والی بات کہی ہے۔ کیا کہا؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بس آخری جملہ
بعد انشاءاللہ باب رحمت تمام کر رہا ہوں، چاہ کر سنیے گا. آیت سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، کوئی روایت نہیں، کوئی خطابت کے جملے نہیں، بلکہ اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا ایک سورہ کا جواب لے کر آؤ، اور کیا کہا؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے آقا کو پکارو اگر سچے ہو. بات کنڈیشنل تھی. کس سے کہا جا رہا ہے؟ پوری کائنات سے، ابو لہب سے، ابو جہل سے، عتبہ سے، عتیبہ سے، خالد سے، ولید سے، شیبہ سے، سب سے کہ پکارو اپنے آقا کو اگر سچے ہو. بات کنڈیشنل تھی کہ پکارے کیوں نہیں؟ بھائی پکار لیتے تو اللہ نے کہا اگر پکارتے تو سچے ہو جاتے. تو میں ایک جملہ کہوں، اللہ نے کہا پکارو اگر سچے ہو. تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے اپنے آقا کو وہی پکارتا ہے جو سچا ہوتا ہے. سلام بھیجے نا محمد. قرآن کی آیت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. سورہ بقرہ جا کر پڑھ لیجئے گا 23ویں آیت. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے آقا کو پکارو. سلوات بھیجے محمد اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پکارو. کھلا چیلنج قرآن میں موجود ہے، لیکن آج تک ایک سورے کا بھی جواب نہیں آیا. ان کے باب رحمت تمام کرنا ہوں، اور یہیں سے آج کی تاریخ آپ محرم ہے، باب الحوائج سے منسوب ہے. ایک بات باب الحوائج کے حوالے سے بیان کر لوں. اور باب الحوائج کہ جس کے در پر دعائیں مستجاب ہو اس کو باب الحوائج کہیں گے. کیا نام ہے؟ عباس کا. جناب عباس پر بحث ہوتی ہے کہ عصمت تھی یا نہیں، معصوم تھے یا نہیں. عصمت اور معصوم ایک ہی معنی ہے، ایک ہی معنی ہے. تو یہ عرض کر دوں کہ جناب عباس عصمت صغریٰ کے حامل تھے. عصمت کبریٰ ائمہ کے پاس ہے، 14 معصومین کے پاس ہے، لیکن عصمت صغریٰ جناب عباس کے پاس ہے. کوئی تاریخ میں خطا نہیں دکھا سکتا ہے مولا عباس کی کہ کوئی خطا کی ہو. گناہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، گناہ الگ ہے، خطا الگ ہے. مولا عباس سے کوئی خطا بھی نہیں دکھا سکتا. اور نام کیا ہے؟ پہلے یہ سن لیجیے کہ مانگا کس نے. آپ سب جانتے ہیں کس نے مانگا؟ علی نے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، فضیلت عباس. رسول کو اپنے مددگار کی ضرورت پڑی تو رسول نے کبھی کچھ نہ مانگا اللہ سے، لیکن جب مددگار کی ضرورت پڑی تو کہا پروردگار مجھے سلطانت نصیر عطا کر، مجھے سلطان عطا کر جو میری مدد کرے. اللہ کے رسول نے بھی اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، صرف مانگا تو کیا مانگا؟ سلطان نصیر. اور اللہ کے رسول کے ولی نے بھی اللہ سے پوری کائنات میں کبھی کچھ نہ مانگا. مانگا تو کیا مانگا؟ عباس کو مانگا. توجہ سارے محترم، یعنی نہ اللہ کے رسول نے اللہ سے کچھ مانگا، نہ علی نے اللہ سے کچھ مانگا. اگر اللہ کے رسول نے مانگا، جس کو اللہ کے رسول نے مانگا اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، جس کو علی نے مانگا اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں. یہ ہے ابو الفضل عباس کی جو تمنائے علی ہے. اور عباس جب آغوش علی میں آئے ہیں، تاریخ کے جملے ہیں، روایت کہتی ہے، جناب زہرا موجود ہیں، علی نے عباس کو دیکھا، عباس نے انگڑائی. ابھی تک علی نے نام منتخب نہیں کیا تھا، جیسے ہی انگڑائی لی علی نے کہا ہاذا عباس، یہ عباس ہے. اب جب تاریخ میں دیکھا کہ عباس کسے کہتے ہیں تو دو تاریخیں
لغت نے ملا، ایک لغت میں لکھا کہ عباس کے معنی ہے انگڑائی لیتا ہوا شیر. توجہ ظالم محترم، ایک لغت میں ملا کہ عباس کسے کہتے ہیں کہ انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں. پھر اس لغات میں لکھا ہے کہ عباس کسے کہتے ہیں کہ عباس اسے کہتے ہیں کہ جو تمام شیروں پر حاوی رہے، جو تمام شیروں پر حاوی رہے اسے عباس کہتے ہیں. بس عزیزو، علی نے عباس کو لیا اور 3 بوسے کیے. علی نے عصمت زہرا دیکھیں جناب عباس کی، علی نے 3 بوسے کیے. آنکھ پر بوسا کیا عباس کی، زبان پر منہ پر بوسا کیا اور کان پر بوسا کیا. زینب نے یہ دیکھا، کہا کہ بابا 3 جگہ بوسے کیوں؟ مولا علی نے فرمایا اس لیے کہ یسمعو بالحق، ینطقو بالحق، یرا بالحق. میں نے 3 جگہ بوسے اس لیے لیے ہیں. آنکھ پر بوسا اس لیے لیا کہ آنکھوں سے فقط حق دیکھے. زبان پر بوسا اس لیے لیا کہ زبان سے سدا حق بولے. کانوں پر بوسا اس لیے لیا کہ کانوں سے سدا حق سنے. آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا. ارے یہ علی بوسے نہیں دے رہے تھے بلکہ عباس کو عصمت زہرا کی طرف دے رہے تھے کہ عباس وہ ہے کہ کبھی کچھ غلط دیکھ ہی نہیں سکتا. عباس وہ ہے کہ جو کبھی کچھ غلط کہہ نہیں سکتا. عباس وہ ہے جو کبھی غلط سن نہیں سکتا. اس کو عباس کہتے ہیں. اور باب الحوائج کا لقب ہے. آپ نے صبح مسائب سنے، کریا کیا، لیکن مسائب وہی ہے. میں مسائب وہی پڑھوں گا، انشاءاللہ کریا کریں گے. ایک موضوع مولا عباس کا عرض کر دوں. باب الحوائج کہتے ہیں ایک مرتبہ قاضی ششتری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ میں حرم مولا عباس میں بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ ایک جوان آیا، نوجوان 13 سال کا، اپنی ماں کو لے کر. ماں یعنی جاکنی کے عالم میں، جسے حالت احتضار کہتے ہیں، مرنے والی ہے. آنے کے بعد مولا عباس کی زری کے پاس رکھ دیا پلنگ کو، اور مولا عباس سے رو رو کر کریا کرتا ہے. باب الحوائج کہتے ہیں عباس کو. کہتا ہے کہ مولا اس ماں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. مولا میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اب تاریخ کہتی ہے قاضی ششتری نے اس کی ماں کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو کہاں آ گیا؟ اپنی ماں کی حالت دیکھ، یہ حالت احتضار میں ہے، جا کر غسل و کفن کا انتظام کر، یہ کچھ لمحوں کی مہمان ہے. تو تاریخ کے جملے کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ سے نہیں مانگ رہا، میں جس کے پاس آیا ہوں مجھے اس سے مانگنے دو. عالم دین کہتے ہیں میں جا کر بیٹھ گیا، دعا کرنے لگا اپنی. اب اس نے جالی پکڑ کر کہا کہ مولا اپنے وطن سے کہہ کر نکلا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور اپنی ماں کو شفا یابی کے بعد ہی واپس لے کر آؤں گا. مولا میری عزت آپ کے حوالے. لیکن ماں کو شفا نہیں ملتی. جب کافی دیر ہوئی تو نوجوان روتا ہوا کہتا ہے کہ آپ کو باب الحوائج کہتے ہیں مولا، میں اپنی ماں کو یہاں سے صحت یابی کے ساتھ لے کر جاؤں گا. اگر آپ نے میری ماں کو صحت یاب نہ کیا تو میں نجف جا کر آپ کے بابا سے شکایت کروں گا. جیسی اس نے یہ جملے کہے تو اس کے بعد بھی کوئی آثار نمودار نہ ہوئے. وہ شخص نکلا وہاں سے نجف کے لیے کہ بابا سے شکایت کروں گا، علی سے شکایت کروں گا کہ عباس کے دروازے پر گیا تھا اور میری ماں کو شکایت نہ ملی. تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان سے نکل گیا اور نجف کے راستے پر پہنچ گیا. اب جب نجف کے راستے پر مولا کی بارگاہ میں جا رہا تھا تو کیا دیکھا کہ گھڑ سوار آ رہا ہے. گھڑ سوار قریب آیا، قریب آ کر کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جا رہا ہوں. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا عباس کی شکایت کریں.
کہا کیا ہوا؟ کہا کہ عباس کی بارگاہ میں پہنچا تھا اپنی والدہ کو لے کر، لیکن عباس شفا نہیں بخشتے۔ تو گھڑ سوار کہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، جا تیری ماں کو شفا مل گئی۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں کیسے یقین کروں، اب میں جاؤں گا اور اگر شفا نہ ملی تو پھر اتنی دور کیسے آؤں گا نجف جانے کے لیے۔ تو گھڑ سوار کہتا ہے عزیزوں کتنے کریم ہیں اہل بیت کہ عطا بھی کرتے ہیں اور مانگنے والوں کی سنتے بھی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اتنی دور جاؤں، اگر شفا نہ ملے تو پھر میں اتنی دور واپس چل کر آؤں۔ تو گھڑ سوار نے کہا آجا میرے گھوڑے پر بیٹھ جا، اگر تیری ماں کو شفا نہ ملی ہوگی تو میں وعدہ کرتا ہوں اسی گھوڑے سے میں تجھے نجف تک پہنچا دوں گا، اس کے بعد شکایت کر لینا۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے گھڑ سوار نے گھوڑے کو اپنے روک کر رکھا، وہ شخص گھوڑے پر چڑھنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن روایت کہتی ہے کہ گھوڑے کا قد بلند تھا، اس سے گھوڑے پر چڑھا نہ گیا۔ گھڑ سوار کہتا ہے کہ آئیے گھوڑے پر بیٹھے، کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر کیسے بیٹھوں کہ گھوڑے کا قد بلند ہے، آپ ذرا اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں گھوڑے پر بیٹھ جاؤں۔ اب جیسی کا اپنا ہاتھ بڑھائے تو گھڑ سوار نے کہا بھائی مجھ سے سب کچھ مانگ لینا لیکن میرے ہاتھ کا سوال مت کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا میں وہی عباس ہوں کہ جس کے دروازے پر تو گیا ہے، میرے ہاتھ کربلا کے میدان میں قلم ہو چکے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آزادار یہ ہے باب الحوائج جو سب کو عطا کرتے ہیں، اور یہی باب الحوائج کو سکینہ کی آس بھی کہتے ہیں، زینب کی ڈھارس بھی کہتے ہیں، عباس کا قوت بازو بھی کہتے ہیں۔ لیجیے اللہ، 2 دن رہ گئے، فاطمہ کا گھر اجڑنے والا ہے، سال کا انتظار تھا کہ محرم آئے گا، ہم ماتم کریں گے، مجلسیں کریں گے، گریہ کریں گے، لو آزادار محرم جاتا ہے، جتنا گریہ کرنا ہے کر لیجئے، 2 دن باقی ہیں زہرا کا گھر اجڑنے میں۔ رحمہ اللہ تاریخ کہتی ہے روزے عاشورے کے نوجوان جاتا رہا، شہید ہوتا رہا، آخر میں عباس رہ گئے، علی اکبر موجود ہیں، لیکن علی اکبر سے پہلے عباس آئے، آقا مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ عزادار سکون کے ساتھ مسائل پڑھوں گا، آپ ذرا تصور کر کے سنیے گا، تصور کو کربلا میں لے کر جائیے کہ کیا عالم ہے۔ عباس کس غربت میں اپنے آقا سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آزاداروں کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ جناب عباس سے امام کہتے ہیں بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ روایت کہتی ہے عباس دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عباس کو حسین کہتے ہیں بھیا لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بھیا سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ عزادارو عباس خیمے میں آئے، سکینہ سے مشکیزہ لیا، زینب سے رخصت لی، بس عزادارو پوری روایت نہیں پڑھی ہے، عباس سے زینب سے رخصت لی، لیکن عباس نے جب رخصت لی زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے بس ایک جملہ کہا ہے بیویوں ارے زینب کو معاف کر دینا، اس لیے کہ عباس جا رہا ہے، اب زینب کی چادر ارے بیویوں کی چادر باقی نہ رہے گی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا روایت کہتی ہے عباس نے علم اٹھایا، عباس نے علم اٹھایا، مقتل کی طرف چلے، حسین نے علی اکبر کو اپنے پاس بلا لیا، علی اکبر بیٹا ذرا مجھے عباس کی خبر دیتے رہنا کہ علم کا کیا حال ہے، علم کا کیا حال ہے۔ روایت کہتی ہے عباس مقتل میں پہنچے، بزوقہ ہوا مشکیزہ، فرات میں ڈالا، پانی بھرا، اب جیسے پانی بھر کے یہ سکتا ارے خیمے کی طرف چلا، روایت کہتی ہے کمین گاہ سے ایک شخص نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو
عباس چاہتے ہیں کہ پانی خیمہ میں پہنچ جائے. ابھی کچھ دور چلے تھے کہ کسی شقی نے ایک گول وار کیا. عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہوا. کچھ دور چلے, عباس کی مشکیزہ پر تیر لگا, پانی بہ گیا. ارے عزادارو, جیسے ہی پانی بہا, عباس نے گھوڑے کا رخ موڑا, کہا اب خیمے میں جا کر کیا کروں گا, اس لیے کہ پانی کے لیے آیا تھا, پانی موجود نہ رہا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. آزاداران مظلوم کربلا, تاریخ کہتی ہے عباس نے آقا کو آخری سلام کیا. اب جیسے ہی حسین نے عباس کے سلام کو سنا, تاریخ کہتی ہے ذرا گریا کریے گا. عباس قوت بازو تھے حسین کے, بھائی بھائی قوت بازو ہوتا ہے. اب جیسے حسین نے عباس کی صدا کو سنا, تاریخ کہتی ہے حسین نے کمر پر ہاتھ رکھے اور کہا بھیا ارے تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی, بھیا تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عزادارو, روایت کہتی ہے حسین عباس کے قریب پہنچے, وصیت کی کہ بھیا مجھے آخری بار بھائی کہہ دو. عباس نے بھائی کہا. بس عزادارو, آخری روایت ہے, جناب زینب کی بہن سن لیجیے گا. جناب زینب کیا بہن کرتی ہے, عباس نے علم کو اٹھایا, جنازہ نہیں اٹھایا, اس لیے کہ عباس نے وصیت کی تھی کہ میرا چچا میرا جنازہ خیموں میں نہ لے جائیے گا, اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں کہ سکینہ سے وعدہ کیا تھا, سکینہ چچا پانی لے کر آئے گا, اس لیے جنازہ نہ لے کے جائیے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. لیجیے عزادارو, بس آخری روایت ہے حسین نے عباس کا علم لیا. اب تو عباس کے علم کو زینب و سکینہ نے دیکھا, صبح آپ نے دیکھا سنا کہ سکینہ نے بیٹھ کیے.